حکومت جو ہے اپنی ناکامی کو دیکھ کر اب مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے اور پورے ملک کے اندر وزیر اعظم صاحب اسلام کا نام اپنی گندی سیاست کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امر بالمعروف اسلام کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چینی مافیاز کے ذریعے اربوں روپے غریبوں کے لوٹیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آٹے کی اسمگلنگ سے غریبوں کے منہ سے آٹا اور روٹی چھین لیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریب آدمی کو ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی دے کر اس سے اس کے جینے کا حق چھین لیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نوجوان سے بدترین بے روزگاری دے کے عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر تاریخی اور بدترین غربت کی سونامی عوام پر توڑ دیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میڈیا کا گلا گھونٹیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئین کو پامال کریں اور قومی اسمبلی کو اپنی ذاتی جگیر بنائیں۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اپنے جوتی کی نوک پہ رکھیں۔ امر بالمعروف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بد عہدی کریں، آپ جھوٹ بولیں، آپ امانت میں خیانت کریں اور آپ گالی گلوچ کریں۔ امر بالمعروف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بدترین قرضوں کے بوجھ کے اندر جکڑ کے اس کی خود مختاری داؤ پہ لگا دیں۔ یہ دین کا ایک بڑا مقدس فریضہ ہے۔ عمران نیازی صاحب اپنی ناکامیوں کو، اپنی شکست کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے عقیدوں سے نہ کھیلو۔ ہم سب مسلمان ہیں اور تم کوئی ہم سے بڑے مسلمان نہیں ہو۔ اپنی کارکردگی کی بات کرو۔ آؤ آ کے قوم کو بتاؤ کہ تم نے مہنگائی میں کتنی کمی کی ہے۔ قوم کو بتاؤ تم نے کتنا روزگار دیا ہے۔ قوم کو بتاؤ کہ سب کے سامنے مودی کشمیر کو اچک کے کیسے لے گیا اور تم خاموش تماشائی بنے رہ گئے۔ قوم کو یہ بتاؤ کہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کی درجے بندی تمہاری حکومت کو کیوں ملی ہے۔ یہ تحریک عدم اعتماد اس بارے میں ہے، یہ تمہاری نااہلی کے بارے میں ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں ہے، تمہاری ناکامیوں کے بارے میں ہے۔ اس کا نہ امر بالمعروف سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا نہی عن المنکر سے کوئی تعلق ہے۔ اس کا تعلق ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے جھوٹے وعدے کیے، قوم کو گمراہ کیا، ملک کے اندر فساد پیدا کیا، جب اس کی ناکامی کھل کر آ گئی تو اس کو ووٹوں کے ذریعے، جن ووٹوں سے وزارت عظمیٰ کا ووٹ لیا تھا، اگر اب وہ ووٹ تمہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا رہے ہیں تو چیختے کیوں ہو؟ گھبرانا نہیں ہے، صبر کے ساتھ اپنی شکست قبول کرو۔